السلام علیکم TNN TV کے نیوز بلیٹن میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید۔ میں ہوں وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ وزیر اعظم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں فرانسیسی مفکر کا کال ٹویٹ کر دیا۔ وزیر اعظم نے فرانسیسی ادیب کا نبی آخر الزماں سے متعلق کال پسندیدہ ترین قرار دے دیا۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے مزید 16 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ملک میں مریضوں کی تعداد 11,695 ہو گئی۔ اسد عمر نے کہا کہ 70 روز بعد کرونا کیسز کی شرح 3% بڑھ گئی ہے۔ NCOC نے کچھ عوامی سرگرمیوں پر پابندیاں سخت کر دی ہیں۔ کرونا مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے رحم کی اپیل پر دستخط کر دیے۔ سینیٹ اجلاس کے دوران بابر ایوان نے بتایا کہ اب جیل حکام کی جانب سے درخواست امریکہ کے صدر کو بھیجی جا رہی ہے۔ اس رحم کی درخواست کے ذریعے راستے کھلے ہیں۔ سندھ پولیس نے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نئے منصوبے کو حتمی شکل دے دی۔ ویمن پروٹیکشن سیل کے تحت موبائل ایپ تیار کر لی گئی۔ IG سندھ مشتاق احمد مہر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایپ 21ویں صدی کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، جس کا اعزاز سندھ پولیس کو حاصل ہوا ہے۔ عمران خان حکومت جنوری 2021 میں ختم ہو جائے گی۔ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ عوامی راج آئے گا، کھلاڑی یا سلیکٹڈ نہیں جو وعدہ کر کے پھر جاؤں۔ سینیٹ اجلاس ڈپٹی چیئرمین اور شبلی فراز کے درمیان نوک جھوک۔ شبلی فراز کی حمایت میں قائد ایوان شہزاد وسیم نے کہا کہ شبلی فراز کو بات کرنے دی جائے، انہیں پالیسی بیان دینا ہے، مگر یہاں کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ہر جلسے کے بعد ایک بم دھماکے کی سلامی دی گئی۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کو سبز پرچموں اور برقی کمکموں کی مدد سے سجا دیا گیا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام آباد میں قائم مندر کھولنے کی سفارش کر دی۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے شرعی تقاضوں، 1950 کے نہرو لیاقت معاہدے اور 1973 کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے تشکیل دی ہے، جو وزارت مذہبی امور کو ارسال کی جائے گی۔ شہر قائد والے سردیوں کی تیاری کر لیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں رواں سال سردیاں طویل ہو سکتی ہیں۔ اونٹاریو اور ٹورنٹو میں کورونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ جاری ہے۔ ڈگ فورڈ کہتے ہیں کہ مثبت کیسز میں اضافے کے حوالے سے حکومتی سطح پر ایک رپورٹ جاری کی جائے گی۔ نئے کیسز بلند سطح پر ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ ڈگ فورڈ جم اور ریسٹورنٹ کو دوبارہ کھولنے کے سوالات کے جوابات دینے سے گریزاں۔ وفاقی حکومت کاروباری افراد کے لیے ہنگامی امدادی پروگرام پر اخراجات جاری رکھنے کی متحمل ہو سکتی ہے۔ کرسٹیا فری لینڈ کہتی ہیں ہمیں کرونا وائرس کی وبا کے دوران کساد بازاری سے نکلنے کے لیے معنی خیز سرمایہ کاری مہیا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ جو بائیڈن سے گہرے تعلقات کی بنا پر کینیڈا بھی خاموش طریقے سے جو بائیڈن کی صدارت کے ممکنہ چیلنجز سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے۔ جو بائیڈن کہتے ہیں کہ امریکیوں کی اکثریت کینیڈا کو اتحادی سے زیادہ کنبے کی مانند تصور کرتی ہے۔ کینیڈا میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ کا سلسلہ جاری ہے۔ آخری اطلاعات کے مطابق کینیڈا میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 2,25,586 ہو گئی۔ کیوبیک کے پریمیئر نے صورتحال تشویشناک قرار دے دی۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 4,47,92,462 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس موذی وائرس سے ہلاکتیں 11,79,519 ہو گئیں۔ ٹرمپ کی ریلی کے دوران ممنوعہ فضائی حدود میں جہاز گھس آیا۔ نارتھ امریکن ایرو اسپیس ڈیفنس کمانڈ کے ترجمان نے واقعے کی تصدیق کر دی۔ ریلی کے دوران جہاز کی گھن گرج پر صدر ٹرمپ متوجہ ہوئے اور کہنے لگے مجھے یہ آواز بہت پسند ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام کا قتل، مظاہرے روکنے کے لیے رات کا کرفیو نافذ۔ صدر ٹرمپ نے پولیس کے ہاتھوں سیاہ فام شخص کی موت کے بعد کی جانے والی لوٹ مار کی مذمت کر دی۔ نیشنل گارڈ کی خدمات حاصل کرنے کے لیے گورنر پر زور۔ امریکہ نے اسرائیل کے لیے 70 کی دہائی سے معطل فنڈنگ بحال کر دی۔ امریکہ نے مقبوضہ مغربی کنارے اور گولان کی پہاڑیوں میں اسرائیلی تحقیق کے لیے فنڈز بحال کرنے کا اعلان کیا ہے، جس پر 1970 کی دہائی سے پابندی عائد تھی۔
فرانسیسی صدر کے خلاف مسلم دنیا میں احتجاج جاری، تہران میں دھرنا، ڈھاکہ میں مظاہرہ، گستاخانہ خاکوں اور فرانسیسی صدر میکرون کی ڈٹائی کے خلاف مسلمانوں کا شدید رد عمل سامنے آ گیا۔ فرانس میں ایک بار پھر ملک گیر لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان کردہ لاک ڈاؤن کا بنیادی مقصد تیزی سے پھیلتے ہوئے کرونا وائرس پر قابو پانا ہے۔ فرانس کے صدر نے ملک گیر لاک ڈاؤن کے نفاذ کا اعلان قوم سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ فرانسیسی ادیب کے مطابق اگر مقصد کی عظمت، انکساری اور حیرت انگیز نتائج انسانی ذہانت کے 3 معیار ہیں تو کس کی ہمت ہے جو تاریخ کے عظیم انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ کر سکے؟ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق فرانسیسی ادیب کا پسندیدہ قول شیئر کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اپنا پسندیدہ قول شیئر کیا۔ ان کا پسندیدہ قول فرانسیسی ادیب کا ہے۔ فرانسیسی ادیب کے مطابق اگر مقصد کی عظمت، انکساری اور حیرت انگیز نتائج انسانی ذہانت کے 3 معیار ہیں تو کس کی ہمت ہے جو تاریخ کے عظیم انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موازنہ کر سکے۔ دنیا کی معروف شخصیات نے صرف اسلحہ، قانون اور سلطنتیں تخلیق کی، لیکن انہوں نے ان چیزوں کی محض بنیاد رکھی۔ یہ ایسی مادی طاقتیں ہیں جو ان کے سامنے ہی نیست و نابود ہو گئیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف فوج، قانون سازی، سلطنت، قوم، خاندان بلکہ اس وقت کی آباد دنیا کے 1/3 حصے میں لاکھوں لوگوں میں انقلاب برپا کیا، لیکن اس سے بھی زیادہ انہوں نے دیوتاؤں، مذاہب، طرز و فکر، عقائد اور ایمان کے نظریات کو بدل کر رکھ دیا۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 908 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے ملک میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 3,31,108 ہو گئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شہریوں کو گھر سے نکلتے وقت فیس ماسک پہننا لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے 11 بڑے شہروں میں کرونا کیسز میں 80% اضافہ ہوا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس انفیکشن کی وجہ سے مزید 16 افراد جاں بحق ہو گئے، جبکہ ملک میں مریضوں کی تعداد 11,695 ہو گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران مزید 908 کرونا کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے ملک میں کرونا کے مصدقہ کیسز کی تعداد 3,31,108 ہو گئی ہے۔ ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 16 افراد کے انتقال کے بعد پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی تعداد 6,775 ہو گئی، جبکہ 581 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کا کہنا ہے کہ اس وقت پاکستان میں کرونا کے 11,695 مریض زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 824 کرونا مریض صحت یاب ہوئے، جس کے بعد ملک میں کرونا سے صحت یاب افراد کی تعداد 3,12,638 ہو گئی۔ کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے ملک بھر میں 24 گھنٹوں کے دوران 29,449 ٹیسٹ کیے گئے۔ مجموعی طور پر اب تک پاکستان میں 43,76,604 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں۔ یاد رہے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے شہریوں کو گھر سے نکلتے وقت فیس ماسک پہننا لازمی قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ملک کے 11 بڑے شہروں میں کرونا کیسز میں 80% اضافہ ہوا ہے۔ گزشتہ روز وفاقی وزیر اسد عمر کی زیر صدارت نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں کہا گیا کہ ملک کے 11 بڑے شہروں میں کرونا کیسز میں 80% اضافہ ہوا، جن میں کوئٹہ، لاہور، راولپنڈی، کراچی، ملتان، پشاور، حیدرآباد، اسلام آباد، گلگت اور مظفر آباد شامل ہیں۔ اسد عمر نے کہا ہے کہ 70 روز بعد کرونا کیسز کی شرح 3% بڑھ گئی ہے۔ NCOC نے کچھ عوامی سرگرمیوں پر پابندیاں سخت کی ہیں۔ کرونا مزید پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاط ضروری ہے۔ ترجمان پاک فوج بابر افتخار کا کہنا ہے کہ سیاسی بیانات پر فوج میں ہر سطح پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے، جبکہ کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کے دوران ترجمان پاک فوج میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا تھا کہ آج کی پریس کانفرنس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور ریکارڈ کی درستگی کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں۔ پلوامہ واقعے کے بعد بھارت کو منہ کی کھانی پڑی۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، DG ISPR نے کہا ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواس میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر بھاگ گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و ہمت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔
اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول ملٹری قیادت یکجا تھی۔ دشمن اتنا خوفزدہ ہوا کہ بدحواسی میں اپنے ہی ہیلی کاپٹر اور جوانوں کو مار گرایا۔ اس کامیابی سے نہ صرف ہندوستان کی کھوکھلی قوت کی قلعی دنیا کے سامنے کھلی بلکہ پوری پاکستان قوم کا سر فخر سے بلند ہوا اور مسلح افواج سرخرو ہوئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ ترجمان پاک فوج نے کہا کہ پاکستان نے اعلانیہ دن کی روشنی میں بھارت کو جواب دیا۔ ابھینندن کو جنیوا کنونشن کے تحت رہا کرنے کا فیصلہ کیا گیا اور اس فیصلے کو پوری دنیا نے سراہا۔ ڈی جی ISPR نے کہا کہ ابھینندن کی رہائی کو کسی اور چیز سے جوڑنا افسوسناک ہے۔ یہ چیز کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں۔ کل ایسا بیان دیا گیا جس میں قومی سلامتی کی تاریخ مسخ کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایسے منفی بیانیے کے قومی سلامتی پر براہ راست اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ایک ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی ونگ کمانڈر ابھینندن کو بھی رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ ہم سب کو ذمہ داری سے آگے بڑھنا ہوگا۔ قوم کی مدد سے پاکستان کے خلاف ہر سازش کو ناکام بنائیں گے۔ افواج پاکستان خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر مکمل نظر رکھے ہوئے ہیں اور تمام چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں، جبکہ پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی ISPR نے صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ فوج میں ہر سطح پر سیاسی بیانات پر سخت غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ ادارے کا سربراہ اور تمام رینکس ایک ہی چیز ہے۔ جب کسی ادارے کے سربراہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب پوری فوج کو نشانہ بنانا ہے۔ ترجمان پاک فوج نے محمد زبیر کے بیان پر کہا کہ سچ صرف ایک مرتبہ بولا جاتا ہے، سچ بار بار نہیں بولا جاتا اور جو ہم نے بولا ہے وہ آن ریکارڈ ہے۔ سابق گورنر محمد زبیر کا دعویٰ غلط ہے۔ آدھا سچ نہیں، بطور ترجمان پاک فوج پورا سچ بتایا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینیٹ کا اجلاس ہوا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے امریکی جیل میں اسیر پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے تحریری جواب جمع کرایا گیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ کرونا کے باعث عافیہ صدیقی سے ہمارے قونصل جنرل کی ملاقاتیں رک گئی ہیں۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مشیر پارلیمانی امور بابر ایوان نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے رحم کی اپیل پر دستخط کر دیے۔ ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینیٹ کا اجلاس ہوا۔ وزارت خارجہ کی جانب سے امریکی جیل میں اسیر پاکستانی ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حوالے سے تحریری جواب جمع کرایا گیا، جس میں بتایا گیا کہ کرونا کے باعث عافیہ صدیقی سے ہمارے قونصل جنرل کی ملاقاتیں رک گئی ہیں، تاہم عافیہ صدیقی سے 24 ستمبر کو قونصل جنرل ہوسٹن کی ملاقات کا اہتمام کیا گیا تھا۔ جواب میں بتایا کہ 24 ستمبر کو ڈاکٹر عافیہ قونصلر جنرل سے ملاقات میں بات چیت کے دوران چوکنا تھیں۔ اس دوران عافیہ نے بتایا کہ ان کا کرونا ٹیسٹ منفی آیا ہے، جبکہ انہوں نے بتایا کہ ماہر نفسیات نے ان کا حال ہی میں معائنہ کیا تھا اور ان کو ماہر نفسیات نے ذہنی حوالے سے صحت مند قرار دیا۔ مشیر پارلیمانی امور بیرسٹر بابر ایوان نے بتایا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے رحم کی اپیل پر دستخط کر دیے ہیں۔ سندھ پولیس کے ویمن پروٹیکشن سیل نے موبائل ایپ تیار کر لی۔ خواتین موبائل ایپ پر مختلف طریقوں سے بآسانی شکایات درج کرا سکیں گی اور اپنی شکایات کو آن لائن ٹریک بھی کر سکیں گی۔ شکایت کنندہ کو اپنی شکایت سے متعلق ہونے والی پیش رفت سے بذریعہ SMS آگاہ رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سندھ پولیس نے خواتین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے نئے منصوبے کو حتمی شکل دے دی۔ سندھ پولیس کے وومن پروٹیکشن سیل کے تحت موبائل ایپ تیار کر لی گئی ہے۔ موبائل ایپ پر خواتین جسمانی تشدد، ہراسگی، طلاق کے مسائل، جبری شادی، گھریلو تنازع، بچوں کی دیکھ بھال، جہیز، کم عمری کی شادی، بچوں کی حوالگی سے متعلق شکایات درج کرا سکیں گے۔ منصوبے کے تحت ویب سائٹ اور کراچی سمیت سندھ بھر میں 34 دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ خواتین کی آسانی کے لیے فری ہیلپ لائن 9110 کا استعمال کیا جائے گا۔ خواتین موبائل ایپ پر مختلف طریقوں سے بآسانی شکایات درج کرا سکیں گی اور اپنی شکایات کو آن لائن ٹریک بھی کر سکیں گی۔ شکایت کنندہ کو اپنی شکایت سے متعلق ہونے والی پیش رفت سے بذریعہ SMS آگاہ رکھا جائے گا۔ شکایات کی مانیٹرنگ اور ازالہ کیا جائے گا۔ شکایت کنندہ موبائل ایپ پر تصویر، ویڈیو، آڈیو پیغام اور دستاویز بھی اپلوڈ کر سکیں گے۔ ریجنل دفاتر میں 14 اور ڈسٹرکٹ سطح پر 7 افسران اور اہلکار پروگرام میں تعینات ہوں گے۔
پولیس حکام کا کہنا ہے کہ منصوبے کا مقصد سندھ میں خواتین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی روک تھام ہے۔ آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر کی جانب سے منصوبے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ آئی جی سندھ مشتاق احمد مہر نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ایپ 21ویں صدی کے جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہے، جس کا اعزاز سندھ پولیس کو حاصل ہوا ہے۔ وومن پروٹیکشن سیل سندھ پولیس کی خصوصی کاوش ہے، جس کے ذریعے خواتین کو اپنی شکایات کا بآسانی اندراج اور حل ممکن ہوگا۔ گلگت بلتستان میں ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ جی بی کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے بھٹو کو زندہ دیکھا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت جنوری 2021 میں ختم ہو جائے گی اور ایک عوامی راج آئے گا۔ کھلاڑی یا سلیکٹڈ نہیں، جو وعدہ کر کے پھر جاؤں۔ گلگت بلتستان میں ووٹ چوری نہیں ہونے دیں گے، غریب کا جینا مشکل ہو گیا ہے۔ یہ بات انہوں نے اسکردو مین بازار میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ پھر وہ جو چند مہینوں کے مہمان ہیں وہ بھی گھر چلے جائیں گے اور وفات میں بھی آپ کا حکومت ہوگا۔ اب لکھ لو گارنٹی لے لو، جنوری میں ہم عمران کو، سلیکٹڈ کو، نالائق کو خداحافظ کہہ رہے ہیں، خداحافظ۔ بلاول بھٹو نے کہا وہ جی بی کے چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں گئے ہیں اور وہاں انہوں نے بھٹو کو زندہ دیکھا ہے۔ انہوں نے ان تمام پارٹی کارکنوں کو یاد کیا جنہوں نے جی بی میں پارٹی کی بنیاد رکھی اور کہا پیپلز پارٹی ہی وہ واحد پارٹی ہے جس نے جی بی کے عوام کے مطالبات اپنے 2018 کے انتخابی منشور میں شامل کیے۔ ہم نے آپ کے مطالبہ پاکستان پیپلز پارٹی کا 2018 کے منشور میں ڈالا تھا۔ وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز نے کہا ہے کہ دل گرفتار، رنجیدہ اور پریشان ہوں اور اس کا سبب سیاسی ہے۔ انہیں اپوزیشن کے بیانیے پر افسوس ہے۔ ان کا بیانیہ گجرانوالہ سے شروع ہوا۔ اپوزیشن اراکین کو پاکستانی سمجھتا ہوں لیکن ان کے ضمیر جگانا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سینٹ اجلاس کے دوران ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز کے درمیان نوک جھونک ہو گئی۔ ڈپٹی چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس جاری تھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے بات کرنے کی اجازت چاہی۔ شبلی فراز نے کہا آج دل گرفتہ، رنجیدہ اور پریشان ہوں اور اس کا سبب سیاسی ہے۔ انہیں اپوزیشن کے بیانیے پر افسوس ہے۔ ان کا بیانیہ گجرانوالہ سے شروع ہوا۔ اپوزیشن اراکین کو پاکستانی سمجھتا ہوں لیکن ان کے ضمیر جگانا چاہتا ہوں۔ بھارتی میڈیا پر پاکستان مخالف بیانیے کی ترویج ہو رہی ہے۔ اس حوالے سے وہ حکومت کا پالیسی بیان دینا چاہتے ہیں۔ ہمارے مخالف ملک ایک بیانیہ چلا رہے ہیں، میں اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ After the House business is over, we can discuss No, this. but this is of Middle of paramount the importance, session, you want to discuss. Chairman, کوئی بھی رول ہو۔ ڈپٹی چیئرمین نے شبلی فراز کو بات کرنے سے روک دیا کہ آپ کو بیان دینے سے نہیں روک رہا، ایجنڈا مکمل ہونے کے بعد آپ بیان دے دیں، جس پر شبلی فراز نے کہا کہ بطور وزیر اطلاعات ملک کے حق میں آواز اٹھانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ سمجھتے ہیں پالیسی بیان ان کے خلاف ہے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ اگر اس سے کوئی امپورٹنٹ ایشو ہے میں بالکل حاضر ہوں۔ اگر اس سے اہم ایشو ہے ملک سے زیادہ جو ملک کے خلاف بیانیہ چل رہا ہے، اگر اس سے کوئی اہم چیز ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ شبلی فراز کی حمایت میں قائد ایوان شہزادہ وسیم نے کہا کہ شبلی فراز کو بات کرنے دی جائے، انہیں پالیسی بیان دینا ہے مگر یہاں کوئی بات سننے کو تیار نہیں۔ ہر جلسے کے بعد ایک بم دھماکے کی سلامی دی گئی۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ شہر کے اہم مقامات، شاہراہوں، مساجد اور دیگر سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ چلو سب آمنہ کے گھر، چلو سب آمنہ کے گھر، چلو سب آمنہ کے گھر، چلو سب آمنہ کے گھر۔ ملک بھر میں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر پہنچ گئی ہیں۔ شہر کے اہم مقامات، شاہراہوں، مساجد اور دیگر سرکاری اور نجی عمارتوں پر چراغاں کیا گیا ہے۔ دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کو سبز پرچموں اور برقی قمقموں کی مدد سے سجایا گیا ہے۔ محمد شعیب اتاری کا کہنا تھا کہ خاکے بنانے والے خاک ہو جائیں گے لیکن سرکار
کا ذکر مزید بلند ہوتا رہے گا۔ فیضان مدینہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جشن میں کی جانے والی سجاوٹ دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے کہ یہ خاک کے بنانے والے تو خاک ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمیشہ بلند رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ تو یہ لوگ کچھ بھی کر لیں لیکن انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، اور الحمدللہ ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ الحمدللہ فیضان مدینہ آپ دیکھیں، اس سے اچھا میں نے ابھی تک سجاوٹ کراچی میں یا میں سمجھتا ہوں پاکستان میں ماشاءاللہ جو خوبصورت سجاوٹ یہاں ہوتی ہے آ کے دل خوش ہو جاتا ہے۔ محمد رضوان کا کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں سب کچھ ملا۔ ہمیں جشن ولادت نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ منانا چاہیے۔ جی ماہ ربیع الاول میں 12 ربیع الاول کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ہمارے لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نعمت ہیں، کیونکہ انہی کے صدقے ہمیں ایمان ملا، انہی کے صدقے ہمیں اسلام ملا۔ ہمیں جشن عید میلاد النبی عقیدت و احترام سے منانا چاہیے، اور مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو اس انداز میں منانا چاہیے، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے منانا چاہیے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے سرکاری فنڈ سے نئی غیر مسلم عبادت گاہ کی تعمیر پر وزارت مذہبی امور کے مراسلے پر اپنی رائے دے دی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے شرعی تقاضوں، 1950 کے نہرو لیاقت معاہدے اور 1973 کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے تشکیل دی ہے، جو وزارت مذہبی امور کو ارسال کی جا رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے کہا ہے کہ سرکاری خرچ پر مندر بنانے کی حمایت نہیں کی جا سکتی۔ ہندوؤں کے لیے سید پور مندر و دھرم شالہ کھولا جائے، شمشان گھاٹ کے لیے موزوں جگہ کا انتظام، کمیونٹی سینٹر تعمیر کی اجازت دی جائے۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے سرکاری فنڈ سے نئی غیر مسلم عبادت گاہ کی تعمیر پر وزارت مذہبی امور کے مراسلے پر اپنی رائے دے دی ہے۔ اس خط کے مطابق اسلام آباد کی ہندو کمیونٹی کو سیکٹر ایچ 912 میں 4 کنال کی زمین الاٹ کی گئی، جس پر وہ اپنے فوج شدگان کو نظر آتش کرنے کے لیے شمشان گھاٹ، شادی بیاہ اور تہواروں کو منانے کے لیے کمیونٹی سینٹر اور پوجا پاٹ کے لیے ایک مرکز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے شرعی تقاضوں، 1950 کے نہرو لیاقت معاہدے اور 1973 کے آئین کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے تشکیل دی ہے، جو وزارت مذہبی امور کو ارسال کی جا رہی ہے۔ ترجمان محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 2 سے 4 روز کے دوران رات میں موسم سرد رہ سکتا ہے اور رواں سال سردیاں طویل ہو سکتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ شہر میں رواں سال سردیاں طویل ہو سکتی ہیں۔ ترجمان محکمہ موسمیات خالد ملک کا کہنا ہے کہ کراچی میں آئندہ 2 سے 4 روز کے دوران رات میں موسم سرد رہ سکتا ہے اور رواں سال سردیاں طویل ہو سکتی ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ موسم تبدیلی کے عمل سے گزر رہا ہے۔ موسم سرما کے حوالے سے آؤٹ لک نومبر کے پہلے ہفتے میں جاری کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ رواں مونسون سیزن کے دوران کراچی میں ریکارڈ بارش ہوئی ہیں اور کئی دہائیوں کا ریکارڈ ٹوٹا تھا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، مگر اس بریک کے بعد۔